السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے طلاق یا ڈائیورس کو، اس کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس دیکھیں گے اور اس کی فارمز اور اس کے طریقہ کار دیکھیں گے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن میں واٹ از مینٹ بائی طلاق، موڈ آف ڈیسولیوشن آف مسلم میرج ہے۔ یہ ون آف دا موڈز ہے، مسلمانوں کی شادی کا جو بندھن ہے اس کو ختم کرنے کے ڈیفرنٹ موڈز ہیں، اور اس پہ میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ویسے تذکرہ کر دیتا ہوں جو ڈیفرنٹ موڈز ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے اگر ایک جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو شادی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ڈیفرنٹ موڈز ہیں، ان میں سے ایک موڈ ہے طلاق کا، موسٹ ڈیٹیسٹیبل بٹ پرمیٹڈ ہے۔ یہ اللہ پاک کے حضور ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے، لیکن اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کا آپس میں گزارا نہیں ہو پا رہا، تو پھر علیحدگی کا ایک آپشن موجود ہے۔ اور یہ ناپسندیدہ اس لیے بھی ہے کہ اس سے ایک تو ازدواجی زندگی پہ اثر پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اولاد ہوتی ہے، بچے، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی پرورش، ان کی نشو و نما پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ڈسوسیشن اور ریجیکشن، یعنی کہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کا عمل یا ریجیکٹ کرنا، کسی بھی بندھن کو ختم کرنا۔ اگر اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں کیس لا کے مطابق تو یہ ہے فریڈم فرام دا بانڈیج آف میرج، جو شادی کا بندھن ہے اس سے آزادی کو طلاق کہتے ہیں۔ اب ڈیفرنٹ فارمز ہیں اس کی، بیسیکلی 2 فارمز ہیں، ایک تو اورل ہے اور دوسری ریٹن ہے۔ حنفی سکول آف تھاٹ جو ہے اس میں زبانی یا تحریری دونوں چلتی تو شیعہ لا میں بھی ہیں، لیکن شیعہ لا میں جو اورل فارم ہے، زبانی اگر طلاق دینی تو اس کے لیے 2 میل وٹنسز کا ہونا ضروری ہے۔ حنفی لا میں 2 وٹنسز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب کیپیسٹی اینڈ نیچر آف ڈائیورس دیکھ سکتے ہیں۔ کیپیسٹی سے مراد یہ ہے کہ کون سا مرد جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے۔ A Muslim of sound mind having attained puberty، یعنی کہ بندے کا ایک تو عاقل ہونا ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ وہ بالغ بھی ہو۔ A minor and crazy person has no capacity to pronounce divorce، اگر کوئی ذہنی طور پہ معذور بندہ ہے یا محبوط الحواس ہے، پاگل بندہ ڈائیورس نہیں دے سکتا، اور نابالغ بندہ بھی ڈائیورس نہیں دے سکتا۔ ہسبینڈ کین پروناؤنس طلاق وداؤٹ اینی کاز، اسلام نے اس معاملے میں جو شوہر ہے اس کو زیادہ پاور دی ہے کہ شوہر بغیر کسی ریزن کے طلاق دے سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اسپیسیفائی کرے کہ میں ان وجوہات کی بنا پہ طلاق دے رہا ہوں۔ اب ڈائیورس انڈر کمپلشن از ویلڈ ان سنی لا، زور زبردستی یا نشے کی حالت میں یا فراڈ کے تحت اگر طلاق ہو جاتی ہے تو سنی لا اس کو ریکگنائز کرتا ہے، ویلڈ قرار دیتا ہے۔ جبکہ شیعہ لا کے انڈر زور زبردستی یعنی کہ کمپلشن یا انٹاکسیکیشن، نشے کی حالت میں یا فراڈ کی صورت میں اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے تو وہ وائڈ ہوگی۔ کائنڈس یا میتھڈز آف ڈائیورس یا طلاق کے کیا کیا طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے بائی دا ہسبینڈ۔ بائی ڈیفالٹ طلاق یہ سمجھی جاتی ہے کہ ہسبینڈ اپنی وائف کو طلاق دے سکتا ہے، پہلا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے بائی دا وائف انڈر پاور ڈیلیگیٹڈ ٹو ہر بائی دا ہسبینڈ۔ اب شوہر جو ہے اپنی طلاق دینے کی جو پاور ہے، جو اختیار ہے، وہ اپنی بیوی کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، اس کو طلاق تفویض کہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بائی میوچول کنسینٹ آف ہسبینڈ اینڈ وائف، جیسا کہ آبویس ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں کسی معاہدے پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ پیسفلی آپس میں سپریشن کر لیتے ہیں، اس میں خلا ہے اور مبارت ہے۔ اور چوتھا طریقہ ہے بائی جوڈیشل ڈکری، اگر میاں بیوی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، کسی بھی معاہدے پہ وہ آپس میں ایگریمنٹ نہیں کر پاتے، تو پھر عدالت کا رخ کرتے ہیں اور وہ پھر اس کو عدالتی جو طلاق ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ اب طلاق انیشیٹڈ بائی ہسبینڈ، جو ہسبینڈ کا اختیار ہے، وہ اس میں طلاق السنت ہے سب سے پہلے۔ جو پراپر فارمز ہیں ان میں طلاق احسن اور طلاق حسن ہے۔
طلاق احسن یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ایک ہی جملے میں کہے گا، اور ضروری ہے کہ اس دوران اس کی جو وائف ہے وہ طہر کی حالت میں ہو، یعنی کہ پاکیزگی کی حالت میں ہو، جو مینسٹرول اس کا وہ پیریڈز ہوتا ہے وہ نہ چل رہا ہو۔ اس کے بعد 3 طہر یعنی کہ 90 ڈیز آپ اس کو کنسیڈر کر لیں، یا 3 لونر منتھس جو ہوتے ہیں، 3 مہینے تک ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی آپس میں رجوع کر سکتے ہیں اور اپنی شادی کو بچا سکتے ہیں۔ اگر اس عرصے کے دوران جو ہے وہ آپس میں رجوع نہیں کرتے تو پھر طلاق ان کی پرماننٹ ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ ہے طلاق حسن کا۔ طلاق حسن میں پہلی دفعہ ہسبینڈ جو ہے وہ کہے اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو پہلے طہر میں، پھر دوسرے طہر میں، اور پھر تیسرے طہر میں، یعنی کہ 3 دفعہ 3 منتھس میں وہ طلاق دے گا۔ اس میں بھی جو 90 دن کی آ جاتی میعاد، اگر 90 دنوں کے اندر وہ آپس میں رجوع کر لیتے ہیں تو شادی ان کی جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی۔ اب طلاق احسن ہو یا طلاق حسن ہو، ان دونوں کیسز میں 90 ڈیز کے اندر میاں بیوی آپس میں سیکشول انٹرکورس سے پرہیز کریں گے۔ اچھا، دوسری جو فارم ہے وہ ہے طلاق البدت، جس کو ٹرپل طلاق بھی کہتے ہیں۔ انڈیا نے اس پہ پابندی لگائی ہے، اور ڈیفرنٹ کچھ اسلامی ممالک میں بھی اس پہ بھی پابندی ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو طلاق البدت ہے یہ سنی مکتبہ فکر جو ہے وہ فالو کرتا ہے، شیعہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ 3 دفعہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ کے ایٹ اے ٹائم فوراً سے وہ جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی اور میاں بیوی کی علیحدگی ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہ ہے الہ۔ الہ سے مراد یہ ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی وائف کے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا، اور پھر وہ 4 منتھ تک اس قسم کو نبھاتا ہے، تو پھر اگر 4 منتھ تک وہ اس چیز کو قائم رکھتا ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرتا، تو ان کی طلاق ہو جائے گی۔ اور چوتھی چیز ہے زہر۔ زہر یہ ہے کہ ہسبینڈ اپنی وائف کو کمپیئر کرتا ہے کسی بھی ایسے رشتے کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ پروہیبٹڈ ڈگری کے ساتھ وہ کمپیئر کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہسبینڈ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا میری بہن کی طرح ہے، یا خالہ کی طرح ہے۔ یہ جتنے بھی رشتے پروہیبٹڈ ڈگری میں آتے ہیں جس سے ایک مرد شادی نہیں کر سکتا، اگر وہ اپنی بیوی کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے تو بیوی جو ہے وہ علیحدگی یا طلاق کی مستحق ہو جاتی ہے، اس سے طلاق ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان۔ اب طلاق تفویض دیکھ لیتے ہیں۔ طلاق تفویض سے مراد یہ ہے کہ ہسبینڈ اپنی بیوی کو یہ اختیار دے دے، اپنی پاور آف طلاق جو ہے وہ اپنی بیوی کو ٹرانسفر کر دے کہ وہ اس کے بہاف پہ جب اگر بیوی چاہے تو وہ طلاق دے سکتی ہے۔ بیسیکلی یہ رائٹ خاوند کا ہی ہے، لیکن وہ اس کو تفویض کر رہا ہے، بیوی کو دے سکتا ہے۔ اب یہ جو تفویض ہے وہ شادی سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو ٹیمپریری طور پہ دیا ہے اس نے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ دیتا ہے اپنی بیوی کو یہ والا حق، تو اس دوران میں یہ حق وہ واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر ہسبینڈ جو ہے وہ پرماننٹلی کہتا ہے کہ تو جب چاہے پوری زندگی مجھ سے طلاق لے سکتی ہے خود سے، تو یہ والا حق وہ واپس لے سکتا ہے، یعنی کہ کسی بھی ٹائم وہ اپنا تفویض کردہ حق یہ وائف سے یہ والی پاور واپس لے سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا انیشیٹڈ بائی وائف۔ بیسیکلی یہ حق مرد کا ہی ہے، اگر مرد چاہے تو یہ والا پاور جو ہے وہ ٹرانسفر کر دے، اگر چاہے تو نہ کرے۔ اب دوسرا جو حق ہے وائف کا، خلا کا ہے۔ اگر وائف چاہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے الگ ہو جائے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو آفر کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ساتھ اس کے یہ بھی لازمی ہے کہ کوئی کنسیڈریشن ہو، ٹھیک ہے، کہ میں یہ فلاں چیز آپ کو اس کے بدلے میں دوں گی، آپ میرے سے علیحدگی کریں یا مجھے طلاق دے دیں۔ تو اس کیس میں انیشیٹڈ بائی وائف ہے اور میاں بیوی اگر اس پہ ایگری ہو جاتے ہیں تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ ڈائیورس بائی ایگریمنٹ میں مبارت ہے۔ ویسے تو خلا بھی ایگریمنٹ کے اندر ہی آتا ہے، جب تک میاں بیوی دونوں آپس میں رضامند نہیں ہوں گے تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن مبارت میں اور خلا میں فرق یہ ہے کہ جو مبارت ہے اس کے اندر بیوی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کنسیڈریشن نہیں دیتی۔
ٹھیک ہے، خلا میں ضروری ہے کہ کنسیڈریشن ہو، مبارت میں ضروری نہیں ہے کہ کنسیڈریشن ہو. ویسے ہی میاں بیوی آپس میں اس چیز پہ متفق ہو جاتے ہیں اور علیحدہ ہو جاتے ہیں باہمی رضامندی سے. اس کے بعد ہے آپشن آف پیوبرٹی. یہ بھی وائف کے پاس ہوتا ہے. اگر کسی ولی نے کسی عورت کی، کسی لڑکی کی شادی اس کی بلوغت سے پہلے کسی مرد کے ساتھ کر دی، اور وہ لڑکی جو ہے اگر بالغ ہونے پہ وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ شادی کنٹینیو نہیں کرنی، تو لڑکی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس چیز کو، اس شادی کو کنٹینیو کرے یا پھر ختم کر دے. تو وہ طلاق کے لیے رجوع کر سکتی ہے. اس میں اب دو چیزیں ہیں. یہ والا جو حق ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ جیسے ہی بالغ ہو وہ فوراً سے اس چیز کو استعمال کرے، اس پاور کو یا اس حق کو. اگر وہ ڈیلے کرتی ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے اس شادی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. یا پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں بالغ ہونے کے ساتھ ہی، اور 2-4 مہینے گزرتے ہیں، 6 مہینے، سال گزرتا ہے، تو بیوی کو خیال آتا ہے کہ یہ تو مجھے یہ قابل قبول نہیں ہے شادی، تو اس صورت میں یہ آپشن آف پیوبرٹی جو ہے اس کو حق کے خیر البلوغت بھی کہتے ہیں، تو یہ والا آپشن عورت استعمال نہیں کر سکتی. اور آخری ہے اس میں لیان. لیان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت پہ بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو اس صورت میں وہ لڑکی یا وہ وائف انٹائٹلڈ ہوگی کہ وہ طلاق اپنے ہسبینڈ سے لے سکے. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ طلاق یا ڈائیورس ایک موڈ ہے ڈیسولوشن آف میرج کا، شادی کے بندھن کو ختم کرنے کا. اور حالانکہ یہ جائز کام ہے لیکن یہ خدا تعالیٰ کے حضور ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے. اور ہسبینڈ اور وائف جو ہے وہ آپس میں علیحدگی کر سکتے ہیں. ہسبینڈ کو اس معاملے میں پاور زیادہ ہے کہ وہ بغیر کسی ریزن اسائن کیے، بغیر کسی وجہ کے، وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اسپیسیفائی کرے کہ وہ کیوں طلاق دے رہا ہے، وہ اپنی وائف کو طلاق دے سکتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک طلاق کا. امید کرتا ہوں آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اور کمنٹس آپ کے بہت ضروری ہیں، مجھے سجیشنز جو ہیں کمنٹس میں دیا کریں. اگر کوئی چیز آپ امپروومنٹ چاہتے ہیں تو کائنڈلی، میں ہر ویڈیو میں یہ چیز کہتا ہوں، تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، اگر بہت سارے ویورز جو ہیں وہ کسی ایک ٹاپک پہ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں، تو میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا. مجھے سجیسٹ کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.